آپ سن رہے ہیں سعد عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 17ویں قسط۔ آپ کس طرح اپنی بھانجی کی شادی ایک عمر رسیدہ شخص سے کر سکتی ہیں؟ اسجد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کیسے روکے جو اس کی کچھ سننا ہی نہیں چاہ رہی تھیں۔ اس کے لیے پرستان سے کوئی شہزادہ نہیں آنے والا، یہ رشتہ ہی غنیمت ہے آج کل۔ جہاں خوبصورت اور بے عیب لڑکیوں کے رشتے نہیں ہیں تو میں کہاں اپنی لنگڑی بھانجی کے لیے رشتے ڈھونڈتی پھروں گی؟ عارفہ کا لہجہ تند و سخت تھا۔ وہ صحت یاب ہو جائے گی، ڈاکٹرز پر امید ہے وہ پھر سے اپنے پیروں پر چلنے لگے گی۔ اسے ان کا یسرا کو منہ اٹھا کر لنگڑی کہہ دینا سخت برا لگا تھا۔ ہو سکتا ہے، اور میں کہاں اتنی لینڈ لارڈ ہوں کہ اس کا علاج کروا سکوں۔ صابر صاحب اس کا علاج بھی کروائیں گے، وہ بہت امیر اور پیسے والے ہیں۔ عارفہ کی جیسے رال سی ٹپکنے لگی۔ نکاح کے فوراً بعد انہوں نے 5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ رقم ہرگز بھی معمولی نہیں تھی۔ صابر ان کے شوہر کے دور پڑے کے رشتہ دار تھے اور ایک دن اچانک ان کے ہاں چلے آئے تھے۔ صابر کی بیوی عرصہ پہلے مر گئی تھی۔ دونوں بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی وہ شادی کر چکے تھے اور فطرتاً رنگین مزاج تھے۔ ایک بیوی کو طلاق دے چکے تھے۔ جب یسرا کو دیکھا تو مانو اس کے سادہ حسن پر دل ہار بیٹھے۔ اکثر ان کے ہاں آنے لگے، جب آتے لدے پھندے ہی آتے، اس لیے عارفہ کو ان کی آمد کافی بھلی لگتی تھی اور اس دوران وہ یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ یسرا کی اس گھر میں معمولی سی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے بلا جھجک انہوں نے رشتہ ڈال دیا، مگر عارفہ کا بیٹا بھڑک اٹھا اور اس شادی کی اس نے بے حد مخالفت کی، کیونکہ وہ یسرا سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی مخالفت پر نادر بھی حمایتی بن گئے۔ اس لیے عارفہ نے کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ وہ صابر سے اس عرصے میں کافی پیسہ وصول کر چکی تھیں۔ مگر جب یسرا کو تمام صورتحال پتہ چلی تو اس نے اسجد سے رابطہ کیا اور اس کے بتانے پر کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ جو پہلے ہی حالات اور رشتوں کی ماری تھی، ایک بڈھے سے شادی کرنے سے کہیں بہتر اس نے خودکشی کرنے کو سمجھا اور غصے و جذبات میں آ کر اس نے انتہائی قدم اٹھا لیا اور وہ بیساکھیوں کی محتاج ہو گئی۔ ناظر نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور جب صابر نے 5 لاکھ نقد دینے کا وعدہ کیا تو عارفہ کے ساتھ نادر اور ناظر بھی اس رشتے کے حامی ہو گئے اور یسرا کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کا رشتہ صابر سے طے کر دیا اور آج اس کا نکاح تھا۔ علاج کی آپ فکر نہ کریں، اب تک میں نے علاج کروایا ہے، آگے بھی۔ بہت مہربانی تمہاری، مگر اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔ بہتر ہوگا تم ہماری نجی معاملات میں دخل اندازی نہ کرو اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ عارفہ نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھیں، ورنہ اس کے آگے بچ بچ جاتی تھیں، کیونکہ وہ انہیں اچھی خاصی رقم دے رہا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھیں کہ یسرا اور اسجد کا کوئی افیئر ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیونکہ اسجد نے ظاہر یہی کیا تھا کہ ایکسیڈنٹ اس کی غلطی سے ہوا تھا جس کا وہ کفارہ ادا کر رہا ہے، اور بس۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کس طرح اس لڑکی کے اپنے ہیں جو اس کو جان کر کھائی میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کا ضبط جواب دینے لگا، مگر وہ ان سے کوئی بدتمیزی کر کے بات نہیں خراب کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس کے بدتمیزی سے اکھڑ لہجے میں کہنے پر بھی رسانیت سے بولا، ہم جیسے بھی ہوں، تمہیں کاہے کا اتنا درد اٹھ رہا ہے؟ شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ، فضول میں تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مہمان آ گئے ہیں، ان کے سامنے بکواس مت کرنا۔ صابر صاحب کو 2 ہم عمر دوستوں اور قاضی کے ساتھ شوہر کو اندر لاتے دیکھ کر وہ دبے دبے انداز میں غرائی تھیں۔ مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ نکاح خواں کے ساتھ بیٹھے بلیک 3 پیس میں کافی زیادہ عمر کے صابر کو دیکھ کر وہ نادر کے پاس آ رکا اور وہ بدنظمی پھیلنے کے ڈر سے وہاں سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ گئے۔ اس نے ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بیوی کی زبان بول رہا تھا۔ اجی آپ کیا اس کے ساتھ بیٹھے باتیں بگاڑتے رہو گے؟ وہاں صابر صاحب اور قاضی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھیں اور ایک زبردست گھوری اس پر ڈالی تھی،
ہر کوشش ناکام ہوتے دیکھ اس نے ایک فیصلہ لیا تھا اور اس کی بات ان دونوں میاں بیوی کو ششدر سی کر گئی تھی۔ ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کوئی بہت مشکل بات تو نہیں کہہ دی جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس صابر نے آپ کو جتنا پیسہ دیا ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی شرط ہے تو بتا دیں، مجھے ماننے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسجد کا اطمینان قابل دید تھا اور وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل تک رہے تھے۔ تو میں آخر اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ عارفہ جو پہلے ہی حیران تھیں اب ان کا ماتھا بری طرح ٹھٹک گیا، کیونکہ ان بے وقوف لالچی لوگوں نے تو یہ بھی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ اسجد کو یسرا کے نکاح کا علم کیسے ہوا۔ میں ہمیشہ اپنے ضمیر کا مجرم بن کر نہیں رہنا چاہتا، اس لیے مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہے، اور آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو میں ابھی نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اور اگر ہم انکار کر دیں؟ نادر نے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی ازراہ مروت کر رہا ہوں۔ اگر آپ انکار کر دیں گے تو میں پھر پولیس کو بلاؤں گا۔ پولیس کو کیوں بلاؤ گے؟ عارفہ چہک کر بولی۔ اس لیے کہ آپ لوگ ایک مجبور بے سہارا لڑکی کی شادی بغیر اس کی مرضی کے اس سے 2 گنا بڑے شخص سے کر رہے ہیں۔ لڑکی راضی ہوتی تو اور بات تھی، مگر اب آپ لوگ اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسجد نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تھا اور ان دونوں کی گھگی سی بند گئی تھی، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ لوگ جب ہاسپٹل گئے تھے وہاں پولیس موجود تھی اور اسجد سے بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی، جس سے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ان کی جان پہچان اوپر تک ہے۔ وہ لوگ تو یہی سمجھے تھے، جبکہ بات کوئی اور تھی۔ ارحم اس کا کزن تھا اور اس کے ساتھ چند سپاہی تھے۔ پولیس کا نام سن کر وہ دونوں دھیمے پڑ گئے۔ انہیں تو پیسے سے مطلب تھا اور وہ پیسہ انہیں اسجد سے مل رہا تھا، اس لیے انہوں نے لمحوں میں جا کر صابر کو فارغ کر دیا۔ صابر جانے کو راضی نہ تھا، بہت شور مچایا اور 2 لاکھ روپیوں کا مطالبہ بھی کر دیا جو وہ گزرے 6 ماہ میں انہیں دے چکا تھا۔ اسجد نے فوراً ہی مطلوبہ رقم کا چیک کاٹ کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے جاتے ہی نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اسجد 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر ان کے حوالے کرتا، دستاویزی طور پر اس بات کا وعدہ لیتا کہ وہ لوگ یسرا سے کبھی رابطہ نہیں کریں گے۔ اگر کوشش کی تو 7 لاکھ کی رقم انہیں یکمشت ادا کرنی ہوگی۔ وہ یسرا کو لیے ہمیشہ کے لیے اس آدھے کچے پکے مکان سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے توقیر نے پوچھا، کہاں چلنا ہے؟ توقیر اس کا بچپن کا دوست تھا جس کو اس نے ایڈریس سمجھا کر فوراً پہنچنے کو کہا تھا۔ یسرا سے اس کی اٹیچمنٹ اسی کے آفس میں ہوئی تھی، کیونکہ یسرا اس کی سیکرٹری تھی۔ وہاں دیکھا اور دونوں کو محبت ہو گئی اور اسجد کے کہنے پر ہی اس نے جاب چھوڑ دی۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ جانا تو گھر ہی چاہتا ہوں، مگر ابو نے سختی سے کہہ دیا ہے کہ میں نے کبھی ایسا قدم اٹھایا تو وہ مجھے آگ کر دیں گے، اور تو جانتا ہے ابو جتنے نرم ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں، کبھی اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں۔ اور نکاح کا سن کر اگر پھپھو نے قطع تعلقی کر لی تو ابو مجھے پھر تو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ ساری بات اور مسئلے جان کر بھی ان مسئلوں میں خود کو صرف یسرا کی خاطر الجھا بیٹھا تھا کہ پوری دنیا میں ہزاروں لڑکیوں کو دیکھ کر صرف اسی کو اپنا بنانے کا خیال دل کی سرزمین پر محبت بن کر جگمگایا تھا، اور وہ اس کو آزمائشوں کی نظر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آزمائشیں تو اب بھی تھیں، مگر وہ مطمئن تھا یہ سوچ کر کہ اس نے محبت کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ جس وقت اس کی محبت کو اس کی ضرورت تھی اس نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تھے۔ دیکھ ایسی بات ہے نا تو فی الحال بھابھی کو گھر مت لے جا، اچانک جائے گا تو سبھی کو صدمہ لگے گا، اس لیے بعد میں کچھ وقت گزر جانے کے بعد انکل کو راضی کرنا، اور وہ نہ ہو تو پھر آنٹی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ توقیر نے مشورہ دیا تھا۔
وہ سب ٹھیک ہے توقیر، مگر اس وقت یسرا کو کہاں لے جاؤں؟ اس کا انداز پرسوچ تھا، جبکہ وہ بیک سیٹ پر سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کب یہ سب چاہتی تھی، مگر اس نے 8 سال کی عمر سے ہی محرومیاں دیکھی تھیں۔ جب سے اسجد اس کی زندگی میں آیا تھا، مانو زندگی میں بہار آ گئی تھی، اور جسے وہ خزاں میں بدلنے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اسجد کو وہ بھلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اسجد کو مجبور خود غرضی میں نہیں، اپنے حالات اور دل سے ہو کر کیا، اور وہ اس کے ساتھ فیئر تھی، اس لیے ہر طرح کی اچھی اور بری سچویشن سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر اس نے سوچا کہ اسجد خود فیصلہ کرے تاکہ وہ اس میں اس کا ساتھ دے سکے، اس لیے بڑی خاموشی سے بیٹھی نیر بہا رہی تھی، کیونکہ یہی ایک کام وہ بچپن سے بہت اچھے طریقے سے کرتی آئی تھی۔ رہائش کا مسئلہ ہے تو میرا اپارٹمنٹ ہے، تم بھابھی کو وہاں رکھ سکتے ہو، توقیر نے دوستانہ انداز میں آفر کی تھی۔ رہائش کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے توقیر، رہنے کے لیے جگہ تو کرائے پر بھی لی جا سکتی ہے، مگر میں یسرا کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے اصل مسئلہ دوست کو بتایا۔ اس کی تو فکر نہ کر، بوا جی ہیں نا۔ میں سمجھا نہیں توقیر۔ اس نے ڈرائیو کرتے توقیر کو دیکھا۔ سب سمجھ آئے گا، تو فی الحال بھابھی کو لے کر میرے اپارٹمنٹ پر چلا جا، میں کچھ دیر میں بوا جی کو لے کر آ جاتا ہوں۔ توقیر نے پوری بات بنا بتائے اسے اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے اتار کر چابی دی اور خود وہیں سے پلٹ گیا، اور وہ یسرا کو لیے اپارٹمنٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ زبردست، آج کیسے دوست کی یاد آ گئی؟ وہ جو سو رہا تھا اٹھتے ہی بولا۔ مجھے تو آ ہی گئی، تجھے کون سی توفیق ہو جاتی ہے؟ اور یہ بے ٹائم کا سونا کیوں منایا جا رہا ہے؟ سنڈے کے دن فیصل نے سمیرہ کو اس کے ڈیڈی کی طرف چھوڑا اور خود کنان کی طرف نکل آیا، اور شام کے 6:30 اسے سوتا دیکھ کر کچھ حیرت سی ہوئی تھی۔ کچھ کرنے کو نہیں تھا، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی۔ تو سنا، بھابھی کیسی ہیں؟ ساتھ لے آتا۔ انکل آنٹی آ جائیں تب لے آؤں گا، ویسے بھی ماموں جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سمیرہ اکثر وہیں ہوتی ہے۔ کتنی ہی دعوتیں ہم نے اسی وجہ سے کینسل کر دیں کہ سمیرہ میکے میں ہوتی ہے۔ بس دعا کرو ماموں جان ٹھیک ہو جائیں۔ انکل کو بیماری کیا ہے؟ بلڈ کینسر، وہ بھی آخری سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا ہے، مگر کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، بس اب تو آس ہی رہ گئی ہے۔ وہ دل گرفتہ ہو گیا اور اسے اس کیفیت سے نکالنے کو وہ بولا، یار تو نے اب تک بتایا نہیں کہ تیری شادی ہو کیسے گئی؟ کیا مطلب کہ میری شادی کیسے ہو گئی؟ اس نے ابرو چڑھائے تھے۔ سمیرہ بھابھی سے کیسے ہو گئی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تمہاری وہی کزن ہے جس کی حرکتوں سے تم نالا رہتے تھے۔ وضاحت کرتے ہوئے بات بڑھائی تھی۔ تمہاری یادداشت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اور سچائی بھی یہی ہے کہ مجھے سمیرہ کی بچگانہ حرکتیں سخت اریٹیٹ کرتی تھیں، اور اسے لے کر میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، مگر مامی جان کے وفات کے بعد ماموں جان سمیرہ کے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور وہ اپنی زندگی میں ہی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دینا چاہتے تھے، جبکہ سمیرہ اس وقت محض میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مگر ماموں جان کی فکر کو دیکھتے ہوئے ماما نے سمیرہ کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے سمیرہ سے شادی نہ کرنے کی ماما سے بات کی تھی، لیکن جب فضیل بھائی نے کہا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے شادی کریں گے، تو میں نے ماما اور ماموں کی خوشی کے لیے ہاں کر دی، اور تو ویسے بھی جانتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی لڑکی دور دور تک نہیں تھی، اس لیے میں نے سمیرہ سے شادی کی حامی بھر لی، کیونکہ وہ ان میچور تھی، ساری عمر تو اسے ایسے نہیں رہنا تھا، اس میں ابھی بھی بچپنا ہے، دماغ سے کم جذباتی ہو کر دل سے زیادہ سوچتی ہے، مگر اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ وہ جیسی بھی ہے میری بیوی ہے۔ میں اپنے فیصلے اور اقدام سے خوش ہوں۔ صرف خوشیاں تجھے بھابھی سے محبت ہو گئی ہے؟
اس کے سچائی سے کہنے پر کنان شریر ہوا تھا۔ اوبویسلی یار، وہ بیوی ہے میری، مجھے اس سے محبت بھی ہے۔ بیوی سے ضروری نہیں کہ محبت بھی ہو، لوگ ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ میاں بیوی کا رشتہ محض ضرورت کا ہوتا ہے۔ ماہ کنان نے اس کی بات قطع کر کے سنی ہوئی بات کہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں تو ضرور اس میں سچائی ہوگی، لیکن میں اس سچائی کا حصہ نہیں ہوں، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ سمیرہ جب تک میری کزن تھی، اس کے لیے میں نے اس لحاظ سے اپنے دل میں سافٹ کارنر محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ میں شادی سے قبل کی محبت کا نہ قائل تھا اور نہ ہی ایسی واردات مجھ پر گزری۔ لیکن جس دن اس کے جملہ حقوق میرے نام ہوئے، میرے دل کی حالت بڑی عجیب تھی، اور جب 16 سنگھار کیے میرے کمرے میں موجود اس کے وجود پر میری نگاہ پڑی تھی، تو یقین کر نہ کر مگر میرا دل اسی لمحے میرے سینے سے نکل کر اس کا ہو چلا تھا کہ میں تو سمیرہ کو کب سے چاہ رہا تھا، مگر اندازہ اب ہوا ہے۔ سمیرہ کو میں اس لیے سوچتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے، اس کی پرواہ بھی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اس کا حق ہے، مگر وہ میری ضرورت نہیں ہے، وہ میری محبت ہے۔ اور اس کا ثبوت اتنا ہی ہے کہ میں اس کی پرواہ دنیا دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے دل کی خوشی کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کوئی ضد کرتی ہے تو میں عام شوہروں کی طرح اسے جھڑکتا نہیں ہوں، اس کی ضد پوری کرنا میرے اختیار میں ہوتا ہے تو کرتا ہوں، ورنہ اسے پیار سے سمجھا لیتا ہوں۔ وہ میرے کام کرتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، مگر میں اسے حکم نہیں دیتا کہ وہ میرے کام کرے۔ میں نے اس سے کبھی اپنے جوتے صاف کروانا تو دور، اٹھوائے تک نہیں۔ شادی سے پہلے میرے موزے کون دھوتا تھا مجھے نہیں پتا، مگر اب میں خود دھوتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پسند کہ سمیرہ میرے موزے دھوئے، میرے جوتوں کو ہاتھ لگائے۔ میں اسے سر دبوا لیتا ہوں، مگر پاؤں کبھی نہیں۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ یہ تیری اچھی نیچر ہے۔ کیا میں نے نہیں دیکھا کہ تو انجان عورتوں کو دیکھ کر کیسے نظر جھکا لیتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے؟ تو وہ تو پھر تیری بیوی ہے۔ جس مرد نے غیر عورتوں کو عزت دی ہو، کیا وہ اپنی بیوی کو عزت نہیں دے گا؟ تو نے جو کچھ کہا وہ تیری کیئرنگ فطرت اور اعلیٰ سوچ کا سبب ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں محبت کا ہاتھ ہے۔ ماہ کنان نے دھیرے دھیرے سے بولتے فیصل کی بات قطع کر کے اس کی نیچر کا درست تجزیہ کرتے ہوئے اپنا خیال بھی ظاہر کیا تھا۔ تو کہتا ہے تو ایسا ہی ہوگا، یہ محبت نہیں اپنائیت ہو۔ مگر تجھے وہ دن یاد ہے جب میں تیرے آفس آیا تھا اور واپسی میں تیرے گھر چلا گیا تھا؟ ہاں، تیری چوتھی کی رسم تھی نا اس دن؟ رائٹ۔ اس دن تو بار بار پوچھ رہا تھا کہ میں کچھ اپسیٹ ہوں، اور تو نے میرے لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس دن میرے کپڑوں سے سمیرہ کو وہی بندیاں ملی تھی جو میری مہندی کی شب مجھے تیری شرٹ کے بٹن کے ساتھ اٹکی ملی تھی۔ تو بھابھی سے جھگڑا کر کے آیا تھا؟ اس کے کہنے پر فیصل نے تفصیل بتائی تھی۔ مجھے اس دن سمیرہ پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، مگر جس پل اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا، ایسا کچھ کہ میں نے اپنی نیچر کے برخلاف اسے صفائی دینا چاہی تھی، اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ جب کمرے سے چلی گئی تو میں اس لیے اسے روکنے کو آگے نہیں بڑھا تھا کہ وہ اس بات کا ذکر سب سے کرے گی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ چلی نہ جائے، اور جس وقت وہ کمرے میں آئی تھی اس کے متورم چہرے کو دیکھ کر دل میں آیا تھا کہ اس کی ساری اداسی دور کر دوں، مگر وہ اس طرح کا ریئیکٹ دوبارہ نہ کرے، اس لیے میں گھر سے ناراضگی کا اظہار کرتا نکل آیا تھا، مگر یہ خیال کہ وہ رو رہی ہوگی، مجھے لے کر پریشان ہوگی، مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اور جس وقت میں تیرے ساتھ گھر پہنچا تھا وہ سجی سنوری میرے دل میں اتری جا رہی تھی۔
مگر میں نے جان کر اسے نظر انداز کیا۔ وہ مجھ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی تھی مگر اس کے رد عمل نے مجھے بے انتہا ہرٹ کیا تھا، اس لیے میں نے اس سے لا تعلقی اختیار کی۔ مگر اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ماموں جان کے ہاں چھوڑ دیا۔ اسے تیز بخار ہو گیا تھا، مگر میری اس دن بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے میں نے ماما سے فون کر کے کہا کہ وہ سمیرا کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر گھر لے آئیں۔ اور جب وہ گھر آئی اس نے روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہا، تو میں نے اسے اس کی غلطیوں کا احساس نہیں دلایا، کیونکہ اس کی خطا تو میں معاف کر چکا تھا۔ ناراضگی تھی مگر صرف اس لیے کہ اس نے میرے دل کو چوٹ پہنچائی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ جس کا اس سے احساس ہو۔ چپ کر جا یار، مان گیا کہ تو بھابھی سے محبت کرتا ہے۔ فیصل کافی نپا تلا بولنے کا عادی تھا، اور ایسا ہی کچھ ماہ کنان کے ساتھ بھی تھا۔ دونوں اپنے سرکل میں خاموش طبیعت مشہور تھے، مگر دونوں جب اکیلے میں بات کرتے تو اپنی اپنی فیلنگز شیئر کرنے کے لیے بے تکان بولا کرتے تھے، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور ماہ کنان شرارت سے اسے ٹوک گیا اور اس نے چپ ہوتے ہوئے تکیا اٹھا کر اسے کھینچ مارا۔ بہت کمینہ انسان ہے تو، مجھے تجھ سے اپنی فیلنگ شیئر کرنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ اچھا میں کمینہ ہوں اور تو خود تو بہت بڑا سادھو درویش ہے۔ ماہ کنان نے تپ کر کشن اسے مارا اور وہ ہنس دیا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 17ویں قسط۔ 18ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔